کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یا آپ زندہ ہیں اور ہر جگہ پر موجود ہیں. یہ اپنی دکانداری چلانے کے لیے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہیں، جاؤ مانگو ہر جگہ موجود ہیں. سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اور پھر عقل کے اتنے اندھے ہیں، اب ان کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں. چلے ٹھیک ہے، آج سے 3-4 سال پہلے میں پاکستان گیا تو لاہور کے اندر ہم نے بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے دیکھے. بادشاہی مسجد میں اللہ کے نبی کی جوتیاں پڑی ہیں نا، اللہ کے نبی کی جوتیاں پڑی ہیں نا، اللہ کے نبی کی جوتیاں پڑی ہیں نا. کہا وہ چوری ہو گئی. اچھا جب نبی زندہ ہے، حاضر ناظر ہے، جوتیاں یہاں کیوں پڑی ہیں؟ نبی زندہ ہے، حاضر ناظر ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ہر جگہ موجود ہے، جوتیاں تمہارے پاس کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ یہ پگڑی آپ کی آپ کے پاس کیوں پڑی ہے؟ یہ عصا آپ کا آپ کے پاس کیوں پڑا ہے؟ تو نبی کے پاس ہونا چاہیے. ادھر کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، ادھر کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، ادھر کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں. کیا عجیب ڈرامہ بازی ہے، کیا عجیب ڈرامہ بازی ہے، کیا عجیب ڈرامہ بازی. کیا یہ شخص مفتی ہے جو فتوے جاری کر رہا ہے؟ یہ شخص کون ہے اور اس کے عزائم؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں. ان سے پہلے بھی رسول آئے اور گئے. آدم آئے گئے، موسیٰ آئے اور گئے، عیسیٰ پیدا ہوئے اور فوت ہوئے، 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 عیسیٰ پیدا ہوئے اور فوت ہوئے. جو محمد کا مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، کشتیاں پار لگانے والا، مدد کرنے والا سمجھتا تھا فَإِنَّ مُحَمَّدَ قَدْ مَاتَ، پھر سن لو تمہارا مشکل کشا مر چکا، تمہارے نبی مر چکا. سنیوں کا عقیدہ ہے نبی زندہ ہے. وہابیوں کا، دیوبندیوں کا، تبلیغیوں کا، غیر مقلدوں کا عقیدہ ہے نبی مردہ ہے نا ان کا عقیدہ. میں الزام تو نہیں لگا رہا ہوں نا بھائی، جو عقیدہ ان کا وہ بتا رہا ہوں میں، تمہارا عقیدہ وہ بتا رہا ہوں میں. اب یہ داڑھی والا کہتا ہے نبی زندہ ہے، اب وہ داڑھی والا کہتا ہے مردہ ہے. اب بیچارے بھولے والے سوچ رہے ہیں کہ اللہ یہ بھی مولانا وہ بھی مولانا، یہ بھی نمازی وہ بھی نمازی، یہ بھی حافظ وہ بھی حافظ، یہ بھی قاری وہ بھی قاری. ایک کہتا ہے زندہ اور ایک کہتا ہے مردہ، اور دونوں نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. تو آخر ہم جائے تو کدھر جائے؟ ادھر گئے تو اس نے کہا کافر، ادھر گیا تو اس نے کہا کافر. ہے نا ٹینشن والی بات؟ تو میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دوں؟ جلدی بولو. نہیں ان کی بات مانو نہ اس کی بات مانو. چلو فیصلہ کر لو ہنالا والوں کہ رسول پاک کی بات مانیں گے، جو عقیدہ رسول پاک دیں گے وہ عقیدہ لوں گا. وعدہ کرو پہلے. میرے رسول جو کہیں گے وہی مانو گے نا؟ میرے رسول نے اگر زندہ کہا تو کیا مانو گے؟ اور مردہ کہیں گے تو کیا مانو گے؟ مردہ. اگر رسول نے کہا نبی مردہ ہے، ہن اللہ والوں سب کے سب مردہ ماننا. اور اگر رسول پاک نے فرما دیا نبی زندہ ہے تو ہن اللہ والوں سب کے سب نبی کو، سنیو تم بھی ماننا، وہابیو تم بھی ماننا، تبلیغیو تم بھی ماننا، غیر مقلدیو تم بھی ماننا، سب نبی کا کلمہ پڑھتے ہو. تو آج وعدہ کرو کہ جو مصطفیٰ عقیدہ لیں گے وہ عقیدہ ہمارا ہو. بولو سب کا وعدہ ہے؟ پہلے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ہم کو. ہاتھ نیچے نہیں رکھو گے جب میں بولوں گا تب. جو نبی عقیدہ دیں گے وہ عقیدہ لوگے نا؟ یہ ملا کا جھگڑا چھوڑو، کہتے ہیں نا یہ مولانا کا جھگڑا ہے، ہاتھ اوپر ہی رکھو ابھی. اب جو رسول عقیدہ دیں گے وہ آپ کو عقیدہ لینا ہے. اور اگر آپ اہل حدیث ہیں تو اٹھائیے صحیح ستہ کی مشہور حدیث پاک ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 77، مشکات شریف صفحہ نمبر 121. ہاتھ نیچے کر لو. یہ حدیث بتایا میں نے. کیا بتایا؟ اور جب حدیث کہوں تو سمجھ جاؤ کہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے، اور جب قرآن بولوں تو سمجھ جاؤ اللہ کا فرمان ہے. اب اگر کوئی بھی وہابی اہل حدیث ثابت کر دے کہ یہ حدیث غلط ہے، 5 کا انعام ہے. اور میں مشکات شریف ابن ماجہ لا کے تمہارے ہنلہ میں دکھا کر کے تب واپس جاؤں گا. اگر آپ کو شوق ہے کہ حضرت دکھاؤ تو دکھانے کے لیے تیار ہوں. تم ایک پیسہ بھی مت دو، لیکن دیکھنے کے بعد توبہ کر کے وہی عقیدہ تو رکھو جو عقیدہ مصطفیٰ نے دیا.
ہمارے تمہارے سارے جہان کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، فنبی اللہ حی، تو اللہ کے نبی زندہ ہے۔ رسول نے کیا عقیدہ دیا؟ تو اب آج سے ہونے اللہ والوں، تم کسی بھی فکر کے تھے آج سے تم سب کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے نبی زندہ ہے۔ جو مصطفیٰ نے عقیدہ دیا وہ عقیدہ لے لو، نبی زندہ۔ تو ایک سلفی بولنے لگا کہ اگر نبی زندہ تھے تو صحابہ نے دفن کیوں کیا؟ سوال سمجھ گئے؟ وہ سلفی مولانا صاحب مسئلہ کوکن میں پڑھاتا تھا، ساتھ میں ہم جا رہے تھے الہ آباد پون سپر فاسٹ ایکسپریس سے، بولے گا کہ نبی زندہ تھے تو صحابہ نے دفن کیوں کیا؟ سوال سمجھ گئے نا؟ یہاں کا بھابی بھی یہی پوچھتا ہوگا، ہے نا؟ بنگلور کا بھٹکل کا بھی یہی پوچھتا ہوگا، زندہ تھے تو دفن کیوں کیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان والے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایک آن کے لیے نبی کو موت آئی، پھر زندگی واپس پلٹا دی گئی۔ تو کہا جب صحابہ نے دفن کیوں کیا؟ میں نے کہا دفن ہو گئے تو؟ بولے دفن ہو گئے تو مردہ۔ میں نے کہا شہید دفن ہوتا ہے کہ نہیں؟ شہید دفن ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور زندہ ہے کہ مردہ؟ زور سے بولو۔ اگر شہید زندہ ہے تو دفن کیوں؟ اب سوال تم کرو گے، وہابی سے سوال تم کرو گے، غیر مقلد سے تم پوچھو گے۔ شہید زندہ ہے، پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے مارے جائیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، ان کی زندگی سمجھنے کا شعور لے۔ پارہ نمبر 4، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کے راستے مارے جائیں مردہ سوچنا بھی نہیں۔ تو شہید زندہ ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو۔ جب شہید زندہ ہے تو دفن کیوں؟ اور اگر دفن ہونے کے بعد شہید زندہ ہے تو دفن ہونے کے بعد نبی زندہ کیوں نہیں؟ سمجھ گئے میرے عزیزوں؟ وعدہ الہی کے مطابق ایک آن کے لیے موت آئی، وعدہ الہی کے مطابق قبر میں تصدیق فرما ہے۔ جب وہاں بھی ہر طرف سے پھنس جاتا ہے تو کہتا ہے ہم نہیں مانتے ہیں کہ اپنی قبر میں زندہ ہے۔ فی قبر ہی حدیث میں لا کے بتا، جو حدیث میں نے پڑھا اسے فی قبر ہی کہا ہے۔ فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ ہے۔ گجرات میں ایک وہابی بولنے لگا کہ تم لوگ درود پڑھتے ہو، کیا نبی سنتے ہیں؟ میں نے کہا تیرا نبی بہرا ہوگا، ہمارا نبی تو جو جہاں سے پڑھے سنتے ہیں۔ بولے ایسا کیسا؟ نبی تو مدینے میں ہے۔ میں نے کہا اٹھا قرآن مجید کا پارہ نمبر 21 سورہ احزاب آیت نمبر 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب، زور سے بولو۔ پارہ نمبر 26 سورہ حجرات آیت نمبر 7، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے۔ کس کے درمیان؟ ہن نالا والوں کے درمیان، اور کسی کے درمیان نہیں۔ جلدی بولو۔ جب سب کے تو ہر جگہ موجود ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پارہ نمبر 29 سورہ مزمل آیت نمبر 15، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، اے لوگوں تمہاری طرف ایسا رسول بھیجا جو تم پر حاضر ناصر ہے۔ تو ایک دیوبندی بولنے لگا شاہدن کا مطلب ہوتا ہے گواہ، شاہدن کا مطلب، تو بولے حاضر ناظر کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا سچا گواہ وہی ہوگا جو موقع پہ موجود ہو، جو موقع پہ موجود نہ ہو اس کی گواہی سچی ہوگی کہ جھوٹی؟ کیوں؟
اور ایک آدمی موجود ہے لیکن اندھا ہے دونوں آنکھ کا، اس کی گواہی جج قبول کرے گا؟ کیوں؟ تو کیا وہ اندھا ہے؟ دیکھا نہیں۔ اللہ سلامت رکھے۔ وہی میں چاہتا ہوں ایک ایک لفظ سمجھتے ہوئے آگے بڑھو۔ یعنی گواہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، موجود رہنا اور دیکھنا۔ تو موجود کو حاضر کہتے ہیں اور دیکھنے کو ناظر کہتے ہیں۔ اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 143، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تم پر گواہ و نگہبان ہے۔ پارہ نمبر 26 سورہ فتح آیت نمبر 8، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب بے شک ہم نے تم کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا۔ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 45، یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے غیب کی خبروں کے بتانے والے بے شک ہم نے تم کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا۔ تو جو حاضر ناظر ہو مر کے مٹی میں مل گیا؟ جلدی بولو۔ آج وہابی دیوبندی غیر مقلد کہتا ہے نا، جلدی بولو۔